نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہارون الرشید کے زمانے میں حضرت بہلول ایک مجذوب تھے جو بغداد میں رہا کرتے تھے۔ پہلے بھی میں نے ان کا ایک واقعہ سنایا۔ یہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، بہت دانا اور ذہین آدمی تھے، لیکن دنیا سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ کبھی کبھار بات کرتے تو بڑی اہم بات کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر لکیریں بنا رہے ہیں، کبھی ادھر لکیریں بناتے ہیں، کبھی ادھر بناتے ہیں، کبھی بنا دیتے ہیں، کبھی مٹا دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مخلوق کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بہلول کیا مخلوق کی اور اللہ کی صلح ہو گئی؟ کہنے لگے وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، مسئلہ ادھر ہے، وہ تو ہر دم مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے۔ وہ تو کہتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک کبھی بھی توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہوں، اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ ارے 100 قتل کر کے بھی جو بندہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، میں نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ زمین و آسمان کا خلا بھی تمہارے گناہوں سے بھر جائے، سچی توبہ کے ساتھ میری طرف آ جاؤ گے پھر بھی معاف کر دوں گا۔ میں تو ہر صبح یہ صدا لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی لینے والا جو مجھ سے لے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کروں۔ تو بہلول کہنے لگے کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، کیا کروں اب اس کا؟ پھر کچھ عرصہ گزرا، لوگوں نے دیکھا کہ بہلول قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر لکیریں بنا رہے ہیں، ادھر بناتے ہیں پھر مٹاتے ہیں، پھر بناتے ہیں پھر مٹاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مخلوق کی اور اللہ کی خالق کی صلح کروا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا صلح ہو گئی؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ محترم دوستو، ہم سب پر یہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم کہیں گے اللہ مان جائے، پھر اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ نے کہا تھا میں نے تمہیں پورا وقت دیا زندگی کے اندر، تم کیوں نہیں مانے؟ آج میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ موت سے پہلے ہر دم دروازے کھلے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے لیے تم دروازے بند نہ کرنا۔ کسی بچے نے کہا کہ اللہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا، وہ تو موت تک ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن جب موت آ گئی پھر وہ نہیں مانے گا، پھر مخلوق مانے گی، وہ نہیں مانے گا۔ ایک بندے نے کہا، ایک اللہ والے قبرستان سے جا رہے تھے، کشف کی دولت ان کو حاصل تھی، دیکھا کہ ایک قبر کے اندر جو ہے ایک اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں کیسی عجیب دولت نصیب فرمائی ہے، کتنے برس سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تو 100 برس ہو چکے، فوت ہوئے، اور 100 برس سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو لیکن وہ قبر والا کہنے لگا دیکھو تم نے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب مجھے دے دو، اور میرے 100 برس کا قرآن تم لے جاؤ، کیونکہ اب میرا یہ پڑھنا ہے کسی فائدے کا باعث نہیں، تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں اس کی قیمت پڑتی ہے۔ میرے محترم دوستو، مال کی قیمت منڈی میں لگا کرتی ہے، یہ مال کی منڈی ہے، اعمال کی منڈی ہے۔ اعمال کر لو خدا کے لیے، بہت کم وقت ہے، اور کسی وقت بھی کسی لمحے بھی ہم سب کے لیے یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان محسوس کہے کاش میں دنیا میں ایک عمل اور کر لیتا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی بات کا غم اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس لمحے کے جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ کہے گا کاش میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ اور کہا ہوتا، کاش میں نے ایک دفعہ الحمدللہ اور کہا ہوتا، کاش میں نے ایک دفعہ اللہ اکبر اور کہا ہوتا، تو آج میرے درجات بھی اور بلند ہو جاتے۔ تو رمضان بھی میرے دوستو انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کو منا لو، اللہ سے تعلق کو بنا لو، تاکہ آخرت کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جائے۔
اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔